لیکن کوشچن یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن ہوگا کہ نہیں۔ نوجوان ہیں، صرف لڑکے نہیں بلکہ لڑکیاں بھی جو نشے جی بالکل اس میں بہت زیادہ انوالو ہو گئے ہیں نا۔ بالکل۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یوتھ جب تک ان چیزوں کو سمجھتی نہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، اٹس می اکبر اینڈ ویلکم ٹو دا مائی پوڈ کاسٹ۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہے عبدالباسط اٹل، جو کہ ایک لا گریجویٹ ہونے کے ساتھ ساتھ فیڈرل یوتھ پارلیمنٹ کے چیئرمین بھی ہے۔ آج ان سے ہم بات کریں گے یوتھ کی ایشوز کے بارے میں کہ یوتھ کو کیا ایشوز پیش آ رہی ہے اور ان مسائل کا اور ان ایشوز کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم باسط، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں۔ ٹھیک ٹھاک۔ باسط، پہلے تو آپ اپنا انٹروڈکشن تھوڑا کرائیں ہمارے ویورز کو، تاکہ ان کو پتہ چلے آپ کے اکیڈمک جو آپ کا پاسٹ ہے، آپ کی جو انٹروڈکشن ہے اکیڈمک کے بھی بتائیں، اور ابھی فیلڈ میں آپ ایز اے ایڈوکیٹ ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کیا کر رہے ہیں آج کل۔ میں نے خود جو ہے وہ پشاور یونیورسٹی سے، یونیورسٹی آف پشاور سے LLB کمپلیٹ کی ہے ابھی ریسنٹلی 2023 میں، اور ابھی میں پریکٹس کر رہا ہوں پشاور بار ایسوسی ایشن کے ساتھ، پشاور میں کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں پر جو ہے زیادہ تر مطلب ایک واسٹ ایریا ہے جو پشاور اسٹیشن ہے وہ کافی بزی ہے، تو اس وجہ سے میں نے پشاور کو ہی پریفر کیا ہے، اور میں ابھی جو ہے وہاں پر پریکٹسنگ لائر ہوں۔ اچھا، تو فیڈرل یوتھ پارلیمنٹ جو ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ اس کے وہاں پہ جانے کا آپ کا جو خیال تھا، یا کس وجہ سے، یا کب آپ نے وہاں جانے کا، جوائن کرنے کا سوچا ہے؟ دیکھیے، تقریباً 4 سال پہلے میں نے اپنی جرنی سٹارٹ کی، اس سے پہلے بھی میں مختلف آرگنائزیشن میں رہا ہوں، لیکن 4 سال پہلے چونکہ وہ ایک نیا ایکسپیرینس تھا، ایک نیا تجربہ تھا میرے لیے، تو میں نے تقریباً آئی واز ان 6th سیمسٹر کے میں نے شروعات کی، تو ایکسپیرینس یہ تھا، اور جو انٹینشنس تھی وہ یہی تھی کہ کچھ نیا سیکھ لیں گے، اپنے پوٹینشلس کو پازیٹیو طریقے سے یوٹیلائز کر لیں گے۔ تو پھر آہستہ آہستہ میں ممبر تھا، پھر سفر چلتا رہا اور آگے آتے رہے، پھر پچھلے سال میں پارٹی چیف تھا، اور ہم نے الیکشن کروائے۔ اصل میں 3 سیٹس پر الیکشنز ہوتی ہیں، ایک یوتھ CM کے لیے، ایک یوتھ اسپیکر کے لیے، اور ایک یوتھ ڈپٹی اسپیکر کے لیے۔ تو پچھلے سال میں نے سوچا کہ چلے ایز اے پارٹی چیف ہی کوئی ایکسپیرینس کر لیتے ہیں، پھر اس سال میں نے خود الیکشن کا سوچا، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ خود کو چیلنجز دیتے ہیں، جتنا آپ خود کو نئے ایکسپیرینسز کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں، نئے ایکسپیرینسز سامنے لاتے ہیں، تو اس سے آپ کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے، جو آپ کی کریج ہوتی ہے، یا جو آپ کا اسٹیمنا ہوتا ہے، وہ اس سے بڑھتا ہے۔ تو الیکشن میرے لیے بہرحال ایک ایسا چیلنج تھا، کیونکہ وہاں پر اکیڈیمکس بھی تھی، میرا ریسرچ بھی جاری تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کو اسی لیے اس کا سامنا کیا، الیکشن کے لیے میں کھڑا ہوا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر ہم نے اپنے سوسائٹی میں چینج لانا ہے تو لازمی ہے کہ آپ ایک ایسے سٹیج پر چلے جائیں، ایک ایسی پوزیشن پر آپ چلے جائیں جہاں سے آپ ان ریئل میں کچھ چینجز لا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ باٹم پہ رہیں گے ہمیشہ، تو باٹم سے جو ہے آپ کبھی بھی چینج نہیں لا سکتے، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی آگے اور لوگوں کو جانے دے، یا مطلب کہیں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیڈ ایکسپیرینسز ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ خود ایسا ہوا ہے کہ کافی لوگوں پر ان 4 ایئرز میں ٹرسٹ کیا، جو بعد میں انہوں نے اس ٹرسٹ کو بڑے خراب طریقے سے توڑا۔ ایون جب میں الیکشن سے پہلے، میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ میں پارٹی چیف تھا، تو کچھ لوگ تھے جن کو میں نے آگے کیا، اور اس لیے نہیں کہ میں نے ان پر کوئی احسان کیا تھا، لیکن اس لیے کہ ان کی پوٹینشلز میں نے دیکھی، تو مجھے لگا کہ ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ لیکن جب پھر میں نے ان کو کہا کہ جی اب میں الیکشن کے لیے جا رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ وی آر ناٹ ود یو، ہم آپ کے ساتھ نہیں آ رہے۔ تو مطلب بندہ تھوڑا سا وہ ڈسہرٹ ہو جاتا ہے، ڈسکریج ہو جاتا ہے کہ یار میں لوگوں کے لیے کیا سوچتا ہوں، کتنا پازیٹیو ہوں، لوگوں کے حوالے سے نگیٹیوٹی آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، بیڈ ایکسپیرینسز بھی ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس سہارے بیٹھ جائیں گے کہ جی کسی نے میرے ساتھ برا کیا، کسی نے مجھے بیچ رستے میں چھوڑ دیا، تو میں سمجھتا ہوں وہ آپ ان کو مزید جو ہے رستے دے رہے ہیں، مزید آپ ان کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم بیٹھ جائیں جی کہ برے لوگ ہیں، برے لوگوں سے اس سسٹم میں ہمیں لڑنا ہے، کیونکہ برے لوگوں کو جتنا، جس طرح میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ جتنا آپ برے لوگوں کو پروموٹ کرو گے، اتنا یہ سسٹم مزید خراب ہوگا۔
تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو بآسانی ایک راستہ دے دیں، بہتر آپشن یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے ریزسٹنس کریں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ پازیٹیو چینج لائے تو ان پوزیشنز پر چلے جائیں جہاں سے ہم پھر چینج کو جو ہے وہ آسان طریقے سے لا سکتے ہیں، یا اپنی جو سوچ ہے، اپنی جو ویژن ہے، یا ہمارا مشن ہے، یا ہماری آئیڈیالوجی ہے، تو اس کو پروموٹ کرنے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ میں نے کہا کہ جی چلو اس بار الیکشن لڑ لیتے ہیں۔ اگر یوتھ پارلیمنٹ کی ہم بات کریں تو میں نے آپ کی اس طرح بہت سی ویڈیوز دیکھی تھی، اس کے میں نے پھر کمنٹس کیے، تو اچھا، اس میں بہت سے لڑکے ایسے ہیں جو انرجیٹک ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اس طرح یوتھ پارلیمنٹ کو جوائن کرنا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو؟ تھوڑا بتا دیں کہ وہ کیسے جوائن کر سکتے ہیں یوتھ پارلیمنٹ کو۔ دیکھیے اس کا ایک بڑا سمپل سا پروسیس ہوتا ہے، ہم ممبرشپ اناؤنسمنٹ کر لیتے ہیں، میں تو خود ممبر ہوں، ان کی اپنی ایگزیکٹو باڈی ہے، لیکن تقریباً 4-5 سال سے ہم ایک ساتھ آ رہے ہیں، تو مطلب وہ ایک انڈرسٹینڈنگ سی ہے، تو ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ممبرشپ جو ہے اناؤنس کر لیتے ہیں، اناؤنس کرنے کے بعد جب وہ ممبرشپس اپلیکیشن ہمارے پاس آ جاتی ہیں تو اس کے بعد طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم انٹرویوز کنڈکٹ کر لیتے ہیں، انٹرویوز کنڈکٹ کرنے کے بعد ہم انٹرویو کے بیس پر وہاں سے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ انٹرویو میں مختلف قسم کی کویشچنز ہوتی ہے، فار ایگزامپل کسی بندے کی آئیڈیالوجی کیا ہے، کرنٹ سچویشنز پر اس کی جو ہے کمنٹس کیا ہے، کیا اس کی رائے ہے، کیا اس کے بارے میں وہ خیال رکھتا ہے، یا سوسائٹی اگر ہم دیکھیں کہ وہ کس طرح سوسائٹی کو دیکھتا ہے، کیونکہ انسان جو ہوتا ہے جب آپ اس کی تھنکنگ کو، سوچ کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ گفتگو کر لے، اس سے وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس سوچ کا مالک ہے۔ تو یہ سمپل سا پروسیس ہوتا ہے، سال میں ابھی چونکہ ہمارا الیکشن ابھی جو ہوا تھا ریسنٹلی، یہ جنوری 23 میں ہوا تھا، تو ابھی جب ممبرشپس ہوں گی تو وہ انشاءاللہ دسمبر میں دسمبر 23 میں دسمبر جنوری کو تقریباً ہم اپنی ممبرشپس اوپن کریں گے۔ لیکن اس بار میں نے خود ایگزیکٹو باڈی کو، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی پلیٹ فارمز چلاتے ہیں تو اس میں جو آپ کا مین مقصد ہوتا ہے، میں نے جب جوائن کیا تھا تو میں نے اس لیے جوائن کیا تھا کہ ہم کچھ پازیٹیو چینج لے آئے اپنی سوسائٹی میں۔ اب یقین مانیں پرسوں میں نے اسی بات کو کنٹینیو کروں گا آگے، لیکن تھوڑا سا آپ کو ایگزامپل دے دوں۔ پرسوں ہم نے اسٹرائک، ابھی ہم نے گروپ کھولا جو بنو کا انسیڈنٹ ہوا تھا، تو اس پر سب لوگ پھٹ پڑے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے۔ میں نے سمپل سے گروپ میں کہہ دیا جی احتجاج کے لیے آپ کب تیار، کل تیار ہو، آج تیار ہو، کب آپ؟ اب سب کہہ رہے جی بس احتجاج بلائے، ہم تو تیار ہیں۔ یقین مانے 400 ممبرس تھے، اس میں سے صرف پھر باتیں سب نے کی، لیکن پھر 50 ممبرس تھے جنہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے۔ پھر انٹرسٹنگ چیز یہ، انٹرسٹنگ تو نہیں، سیڈلی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، پھر 50 میں صرف 10 بندے آ گئے، یقین مانے۔ تو میں نے ایگزیکٹو باڈی کو یہ مشورہ دیا کہ کائنڈلی یہاں پر صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے، ایک بن گیا ہے ٹرینڈ ٹک ٹاک۔ میں نے دوستوں سے کہا کہ میں نے تقریباً 4-5 سال اسٹرگل کی یہاں تک آنے میں، خدا کی قسم میں نے ایک دن بھی یہ نہیں سوچا کہ جا کے میں کہیں ٹک ٹاک پر وائرل ہو جاؤں گا یا فیس بک پر، مجھے ان چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ تو ایک اسٹرگل تھی، ایک چیز تھی، ہو گئی، لیکن میرا بالکل واحد جو میرا انٹینشنز تھی، جو واحد میرا مقصد تھا، وہ یہی تھا کہ کس طریقے سے ہم اپنی آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، جو اقتدار میں ہیں، جو پاور میں ہیں، ان تک پہنچا سکتے ہیں، اور دوسری بات کہ ہم اپنی سوسائٹی میں کس طرح چینج لا سکتے ہیں، کس طرح ہم کوئی پازیٹیو امپیکٹ دے سکتے ہیں، کیونکہ یوتھ جو ہے وہ اس کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے آپ کو کہا کہ میں نے اس دفعہ ان کو خود مشورہ دیا کہ اگلی بار جو ہے آپ کائنڈلی اس طرح سیریس لوگ لیں کہ کم از کم پھر اگر وہ ایک بات خود کرے تو کم از کم اس کی جو ہے مطلب اس کو تکمیل تک تو پہنچائے۔ اگر 50 بندے کہہ رہے کہ ہمارے ہیں تو پھر ہونا چاہیے کہ 50 آ جائے، 50 نہیں آ رہے تو ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ 40 تک آ جائے۔ لیکن یہ ہمارا المیہ بھی ہے، یہ افسوس کی بات بھی ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ان کو ان چیزوں میں صرف باتیں کرنے کی حد تک جو ہے وہ رہ گئی ہے، پریکٹیکل کام کوئی بھی نہیں کر رہا۔ تو ضروری چیز جو ہے وہ پریکٹیکلٹی ہے کہ اگر آپ کتنی بھی بڑی آئیڈیالوجی پیش کر لیں، کتنی بھی بڑی جو ہے آپ سوچ پیش کر لیں، لیکن اگر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، اگر بیکڈ اپ جو ہے اس کا
آپ امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہو تو اس کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا، باتیں صرف باتیں ہو جاتی ہے۔ تو اس دفعہ ہم نے سوچا ہے کہ چیزیں بہت زیادہ حد تک ہم پروفیشنل بھی کریں گے، انٹرویوز بھی بڑی اسٹرکٹلی کنڈکٹ کریں گے، تاکہ اگر کوئی آئے یوتھ یا مطلب اس سے یہ ہوتا ہے کہ نئی لیڈرشپ مل جاتی ہے، نئی سوچ مل جاتی ہے، وہاں پر 400 لوگوں کو ڈیل کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ مطلب میں جب خود کمپین کر رہا تھا تو یقین مانے، فار ایگزامپل بندہ ایک وزیرستان میں ہے، اب میں اس کے ساتھ تھرو فون کنٹیکٹ کروں گا اور اسے کنونس کروں گا کہ آپ مجھے ووٹ دیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے مشکل کام ہے کہ بھائی ایک بندہ ہے، نہ مجھے اس کی سوچ کا پتہ ہے، نہ مجھے اس کی نظریے کا پتہ ہے، نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ آیا وہ مطلب کوئی آئیڈیالوجی کے لحاظ سے وہ کیا کون سا ہے، کمیونسٹ ہے، اسلامسٹ ہے، سوشلسٹ ہے یا کیپٹلسٹ ہے۔ اس کے علاوہ پھر اور بہت ساری باتیں آ جاتی ہے۔ تو ایک ایسے بندے کو کنونس کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر لیڈرز نکل رہے ہیں تو پھر ایسے لیڈرز نکلنے چاہیے کہ تھوڑے سے کمیٹڈ تو ہوں، جو اپنی بات پر کم از کم ثابت قدم تو رہیں۔ بالکل۔ اچھا، جیسے ہم یوتھ کی بات کر رہے ہیں، یوتھ کے ایشوز کے بارے میں، اگر اسپیشلی یوتھ پارلیمنٹ کی ہم بات کریں، وہاں پہ آپ جن ایشوز کے بارے میں، تو ایسی اسپیسیفک کوئی ایشوز ہیں کوئی جو یوتھ کو پیش آ رہی ہیں، جو آپ جس کے بارے میں ادھر جا کے بات کرتے ہیں، تو کوئی اسپیشل خاص اسپیسیفک کوئی پوائنٹس ہیں اس پہ جس پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے بہت زیادہ پوائنٹس ہیں، اسپیشلی اس سوسائٹی میں جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ ایوری تھنگ از اے چیلنج، ہر چیز چیلنج ہے، تعلیم حاصل کرنے سے گھر نکلنے تک، بازار نکلنے تک، ساری کی ساری چیزیں چیلنج ہے۔ اس سینس میں کہ یقین مانے ایجوکیشن سسٹم آپ کا فلاپ ہے، آپ کا جو دوسرے مطلب آپ یقین، پہلے لوگ کہتے تھے کہ جی تھوڑا سا چائے پانی کے لیے پیسے، آج کل آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ جی بس دے دیں، اگر آپ نے کام کرنے تو پیسے آپ کو دینے پڑیں گے۔ تو کرپشن بھی چیلنج ہے، اس ملک میں رہنا ان اٹ سیلف ایک بڑا چیلنج ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ہم کام کر رہے ہیں، لیکن پرسنلی جو ہم نے مینیفیسٹو دی تھی یوتھ پارلیمنٹ میں جب ہمارا الیکشن تھا، تو اس میں ڈیموکریسی تھی، اس میں سوشل ویلفیئر کے جو ہے کام تھے، اس میں جو ہے اس کے علاوہ اور فنڈامنٹل رائٹس پر باتیں تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وتھ ٹائم اس کو ہم جو ہے اچیو کر لیں، جو ہم نے ایم، جو ہم نے مشن اپنے آپ کو دیا تھا، جو ٹاسک ہم نے آپ کو دیا تھا۔ اب جتنا میں نے ابھی ریسنٹلی فنڈامنٹل رائٹس پر سیمینار ارینج کیا تھا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے لوگ اویئر نہیں ہیں فنڈامنٹل رائٹس سے، کہ یہاں پر آئے روز آپ کی فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہوتی ہیں، اور فنڈامنٹل رائٹس ہم لیتے ہیں ایک مطلب اس حد تک کہ جی آپ پروٹیسٹ کر لیں، اس حد تک کہ جی آپ کی کوئی جان نہ لے۔ اٹس اے وائڈ ٹرم، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اب اگر میں آپ کو اس کو گننا شروع کروں تو اٹس ویری واسٹ فنڈامنٹل رائٹس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں، اس پر لوگوں کو اویئر کرنا، جس دن اویئرنیس آ جائیں گی، جس دن یوتھ جو ہے وہ اویئر ہو جائے گی۔ اب یوتھ تو ہے بہت بڑے پیمانے میں پاکستان میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یوتھ جو جس طرح یوتھ کو ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں۔ ڈیجیٹل زومبیز بن چکے ہیں، سارا دن سکرولنگ کرتے ہیں، سارا دن سکرولنگ کرتے ہیں۔ یقین مانے ایک تو اس ملک نے اسپیشلی ہمارے صوبے میں جو نصاب دیا گیا ہے، جس طریقے سے ٹیچنگز ہوتی ہیں، جس طریقے سے لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے، ایک تو وہ بڑا خراب طریقہ ہے۔ دوسری طرف جب آپ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، اب آپ سارا دن سکرولنگ کرتے ہیں، یقین مانے بک ریڈنگ، میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو بک ریڈنگ ان کی ہابی ہوتی، جو بک کو ٹائم دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ کہ یوتھ جب تک ان چیزوں کو سمجھتی نہیں، بڑے ڈیپ گیمز ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف اس ریاست میں ہوتی ہے، بڑے ڈیپ گیمز ہوتی ہے انٹرنیشنلی پوری دنیا میں۔ اب جب ہم ان بڑے گیمز کو سمجھتے ہیں تو اس میں ہمیں 20 سال 30 سال 40 سال لگتے ہیں، 40-50 سال بعد ہمیں لگتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو بہت بڑا ہاتھ ہو گیا۔ تو یہ نہ سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ نہ سمجھنے کی وجہ یہی ہے کہ بھائی ہم سارا دن اپنے آپ کو بس فری ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بیزی ہوتے ہیں۔ اس کی بجائے مطلب ہم ریسرچ کریں، ہم بک ریڈنگ کریں، ہم کوئی کنسٹرکٹیو کام کریں، ہم کوئی پازیٹیو کام کریں، کوئی پازیٹیو ڈسکشنز کریں، تو اس سے کوئی آؤٹ کمز آ سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس طرح
मतलब रहेंगे जिस तरह अभी हम हैं। परसों भी मैंने फिर वहाँ पर ग्रुप में कहा कि जिस तरीके से हम जा रहे हैं 5000 साल बाद भी मुश्किल है कि हम बहैसियत पश्तून जो है वो हम तरक्की कर लें, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ जो है वो बड़ी डिफरेंट है। प्रायोरिटीज़ जो होनी चाहिए, आप यकीन माने इस कौम पे जो गुजर रही है हम सब विटनेस कर रहे हैं। क्या इस कौम में इतने इर्रेस्पॉन्सिबल यूथ होने चाहिए? सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक कौम में आए रोज हादसे आ रहे हैं, आए रोज जो है कोई खुशी की खबर नहीं मिलती। हर रोज हर सुबह उठो तो आपको कोई ना कोई फर्स्ट इंस्टेंस पर आपको जो है कोई ऐसा खबर मिलेगा जो आपको शॉक करेगा। तो इस सोसाइटी में, इस माहौल में किस तरह एक यूथ इतनी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, किस तरह वो अनअवेयर हो सकती है अपनी सिचुएशन से? तो मैं समझता हूँ कि कंट्रीब्यूशंस करनी चाहिए हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में, जिसमें भी कोई बंदा है। तो हमें अपने हालात को समझना होगा और उस हालात को मद्देनजर रखकर हमने अपनी जो हमारी कैरेक्टर है उसकी अपनी एक सिर्फ स्क्रूटनी करनी है कि आया जो हमारी कौम को चैलेंजेस है, जो हमारे वतन को चैलेंजेस है, क्या मेरा किरदार या मेरा रोल या मेरी कंट्रीब्यूशंस ऐसी हैं कि मैं ये कह सकूं कि जी मैं कुछ पॉजिटिव कर रहा हूँ या मैं कुछ चेंजेस ला सकूंगा। तो हम तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा, अभी मैं भी एक एक्टिविटी प्लानिंग में कर रहा हूँ कि हम कोशिश करें कि टॉलरेंस पर, बर्दाश्त पर हम कोई सेमिनार्स अरेंज कर ले, कोई एक्टिविटीज अरेंज कर ले, क्योंकि आजकल आप देखें तो बहुत अदम बर्दाश्त है हमारी सोसाइटी में। लोग एक दूसरे से एग्री नहीं हो रहे। यकीन माने हमारे, मैं खुद स्वाबी से हूँ, स्वाबी में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। बनों में हर जगह पर हालात खराब है, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं लोग। तो इस फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करने के लिए आपको अवेयरनेस देनी पड़ती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अवेयरनेस यहाँ पर ना तो स्टेट देती है, ना यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद कहें कि जी हम तैयार हैं अपने कौम को कुर्बानी देने के लिए। तो अगर कोई नहीं तैयार तो हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर लेंगे, काफिला बनता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे आपने प्रायोरिटीज की बात की कि हमारी यूथ जो है उनकी प्रायोरिटीज जो है वो नहीं है कि वो अपने आप में कोई चेंज ला सके या इस तरह कोई, तो इस तरह मेरे एक गेस्ट आए थे आपकी तरह, तो उन्होंने मुझे अच्छा। सजेस्ट किया था कि आप जो है कोई रबिश सा कंटेंट बनाए, कंट्रोवर्शियल लोगों को बुलाए, तो जो है आपका चैनल आगे जाएगा ना। तो उससे मुझे यही बहुत अफसोस भी हुआ कि हमारी आवाम जो है, हमारी यूथ जो बिल्कुल। स्पेशली है, वो ऐसी चीज आजकल प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी चीजें देख रहे हैं जिसकी कोई ना वैल्यू है ना कोई। तो क्या कहते हैं, ये क्या रीजन है इसका जो हमारी यूथ इस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व है? देखें, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा, उसी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा कि प्रायोरिटीज। अब प्रायोरिटीज क्यों है, ये प्रायोरिटीज क्यों है कि कहीं पर आप एक कंट्रोवर्शियल चीज ले आए और वहां पर आपकी कंटेंट जो है वो वायरल हो गई, या और भी चीजें हैं जिसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। असल मसला ये है कि सारे जो हमारी कम्युनिटी है उनको एक चीज की जो है वो आदत पड़ गई है, वो है लेजीनेस। लेजीनेस इतनी बढ़ गई है कि हर बंदा कह रहे कि जी बस इधर बैठे रहो, स्क्रॉलिंग करते रहो, और जो रबिश चीज आ जाए उसको बस आगे शेयर करते रहो। वो पहले जब मैसेजेस आया करते थे कि इसको शेयर करो खुशखबरी मिलेगी तो ये लोग जो है खुशखबरी के तौर पर जो है उसको शेयर करते हैं। अब मसला ये है कि इस ये जो प्रायोरिटीज चेंज है, सारे लोग एंगेज किए हैं। ये एक मैं समझता हूँ एक इंजीनियर्ड तरीके से, क्योंकि आप अभी भी देख ले चाइना में टिकटॉक है, उस पर आप सिर्फ वो चीज़ें प्रमोट कर सकते हैं जो मतलब आपकी स्किल्स हो, पर्सनल आपका कोई टैलेंट हो, सिर्फ टैलेंट। यहाँ पर उसकी चीज़ें जो है वो चेंज है, यहाँ पर उसका जो लॉगरिथम है वो चेंज है। अब इन लोगों को भी एक आदत सी पड़ गई है, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ें है नहीं, सारे सारे लोग फ्री हैं। और दूसरी बात ये है कि वही सारी चीज़ें फिर मिक्स हो जाती है कि यहाँ पर अब लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। मुझे ये अभी मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लोग इस सोशल मीडिया से तंग हैं, लेकिन एक आदत सी पड़ गई है। जिस दिन आपको इनको एक पॉजिटिव टास्क दोगे ना, जिस दिन आप इनको
کوئی کسی کام میں بزی کر دو گے تو اسی دن جو ہے یہ ساری چیزیں تقریباً ختم ہو سکتی ہیں. لیکن یہ کنٹینٹ کو پروموٹ کرنا، اس کو مجھے تو یقین مانے مجھے اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی کہ ہم جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے اور ہم پروموٹ کس چیز کو کر رہے ہیں. تو یہ دو تین میں سمجھتا ہوں کہ ریزنز ہیں کہ ایک تو لیزینس بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پازیٹیو رول ادا نہیں ہو رہی. مطلب اگر لوگ جابز میں بزی ہو جائے، لوگ کسی اسٹرگلز میں بزی ہو جائے تو پھر ان چیزوں کے لیے کہاں ٹائم لگتا ہے، ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے پھر. لیکن مسئلہ کیا ہے، جابز تو ہے نہیں، سارے لوگ جو ہیں فری بیٹھے ہیں. تقریباً 80+ % لوگ تو تقریباً بے روزگار ہیں اور غربت سے کہ لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو تین ریزنز ہیں اور اوپر سے لوگ فرسٹریٹڈ ہیں. تو جتنی آپ کی فرسٹریشن بڑھتی ہے اتنا آپ مطلب خود کو ایک ریلیکسیشن، لوگ تو میں تو ریلیکسیشن نہیں سمجھتا نہ. میں لوگ کہتے ہیں جی میمز شیئر کرو، یہ کنٹروورشل کنٹینٹ شیئر کرو، اس سے ہماری یہ ہوتا نہیں ہے. لیکن چونکہ اب ایک مائنڈ سیٹ انہوں نے بنا دیا ہے تو یہ چیزیں پروموٹ ہو رہی ہیں. انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک پیغام کے طور پر لوگوں کو یہ کہوں گا کہ کوشش کرے کہ خود کو ایسی چیزوں میں انرول کرے، خود کو اس کام میں لگائے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں. دیکھیں، اگر ایک بندے کو جاب نہیں مل رہی، اگر ایک بندے کو کوئی جو ہے مطلب اس کو کام نظر نہیں آ رہا کرنے کو، تو ایٹ لیسٹ وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کسی میں پازیٹیو چینج تو لا سکتا ہے. مطلب کوئی سیمینار ارینج کر سکتا ہے، کوئی اسٹڈی سرکلز ارینج کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں نا. تو ٹھیک ہے، آپ کو نہیں مل رہی، اب ہم کو بھی نہیں مل رہی، سب کو نہیں مل رہی، لیکن ہار تو نہیں ماننا نا کہ اب ہم بیٹھ جائے کہ جی بس یہ چیزیں جو ہے چلتی رہیں گی. تو کسی نہ کسی طریقے سے انگیجمنٹ ضروری ہے اور یہ تسلسل انشاءاللہ امید ہے کہ ایک دن جو ہے وہ ٹوٹے گا. لوگ جو ہے پازیٹیو کنٹینٹ کو پروموٹ کریں گے اور اس کو جو ہے مطلب زیادہ ترجیح دیں گے اس کے بجائے کہ کنٹروورشل چیزوں میں پڑ جائے. یوتھ کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں آج کل بہت سے ایسے نوجوان ہیں، صرف لڑکے نہیں بلکہ لڑکیاں بھی جو نشے جی بالکل اس میں بہت زیادہ انوالو ہو گئے ہیں نا. بالکل تو آئس بہت سارے نشے اس طرح آ گئے ہیں جس کے ہم نے پہلے نام بھی نہیں سنے بالکل تھے. بالکل. تو بہت زیادہ انوالو ہو گئی ہے اس چیز میں. تو آپ کیا کہتے ہیں، یہ کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے اور اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس چیز کو تھوڑا ختم کرے؟ دیکھیں، ایک بات تو میں بڑا کلیئرلی کہتا ہوں اور یہ میں تقریباً ہر جگہ کہتا ہوں جہاں بھی یہ کوشچن ہو جائے، یہ نشہ آور چیزیں آتی کہاں سے؟ بیسک کوشچن یہ ہے. فیمیلز انوالو ہیں، ینگ انوالو ہے، ٹھیک ہے، آتی کہاں سے؟ یہ بہت بڑا بیسک کوشچن ہے کہ بھائی ہمارے یوتھ کو یا ہمارے وہاں پر ہاسٹلز میں جو چیزیں بڑی آسانی سے اویلیبل ہیں، یہ اس میں کون لوگ ہیں لوگ جو اس طرح یہ بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا بنیادی جو کام ہے وہ اس ملک کے ادارے نے کرنا ہے، جو کنسرنڈ ادارہ ہے، کہ اس کو روکے. ابھی پشاور یونیورسٹی میں جب اب ہم جاتے ہیں یونیورسٹی روڈ پر تو وہاں پر سارے نشئی جو ہے وہ بیٹھے رہتے، سارے کے سارے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو نشئی وہاں پر بیٹھے ہیں، کیا یہ ان اداروں کو نظر نہیں آ رہے؟ کیا وہ لوگ جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اپنی سوشل مطلب ایک آرگنائزیشن بنائی ہے ان لوگوں نے، اس آرگنائزیشن پر پھر لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں، تو کیا ان کو یہ لوگ نظر نہیں آ رہے؟ یہ ان کو اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ یہاں سے ان کو پیسے نہیں مل رہے، یہاں سے ان کی چیزیں جو ہے وہ زیادہ آگے نہیں جائے گی. تو یہ بیسک چیز ہے. جب آپ ایک چیز دیکھتے ہیں، دیکھیں، جب آپ قانون میں، لا میں آپ اسٹرکٹنس کی بجائے آپ اس کو مطلب کم کرتے ہیں، اس کی اسٹرکٹنس کو کم کرتے ہیں، یا کسی کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جانے. آج اگر ایک بندے کو آپ چر سے لاؤ کر رہے ہیں، کل وہ لازمی بات ہے وہ آئس پیے گا. آج اگر آپ ان لوگوں کو اگنور کر رہے ہیں تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے یہ شاید کوئی اچھی بات ہے، یہ بھی ادھر بیٹھے ہیں، ہم بھی ادھر بیٹھے رہیں گے. اب ریسنٹلی میں گیا تھا LVT خیبر، تو وہاں پر مجھے وہاں کی ہوسٹ نے وہ کہا کہ 2-3 فیمیلز ہیں جو وہاں پر حیات آباد میں آئی تھنک انہوں نے کہا کہ وہ اسی طرح پلوں کے نیچے بیٹھ کر وہ آئس وغیرہ پیتی. تو مجھے بتائیں یہ
کیا یہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی؟ کیا یہ مطلب ٹھیک ہے میلز کو تو ہم چلو پھر بھی مان لیتے ہیں، یہ لوگ یہ جو نشہ اور چیزیں بیچتے ہیں یہ فیمیل تک کیسے ایکسیس حاصل کر لیتے ہیں؟ تو ہم تو صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں، سیشنز کر سکتے ہیں، سیمینارز کر سکتے ہیں، ڈرگ اویئرنیس پر باتیں کر سکتے ہیں، اور ہم جو اپنی ہماری ریزرویشنز ہیں یا جو ہماری سجیشنز ہیں وہ ہم ان کنسرن اداروں تک پہنچا بھی سکتے ہیں، لیکن کویسچن یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن ہوگا کہ نہیں۔ جب تک آپ کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو کوئی بھی چیز حل نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات نشہ اور چیزوں کی، جس طرح میں نے آپ کو ابھی پہلے کہا کہ فرسٹریشن اتنی بڑھ گئی ہے، ڈپریشن انزائٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی ہم کس طرح اس کو مطلب اپنے فرسٹریشن کو، اپنی انزائٹی کو، اپنی ڈپریشن کو کس طریقے سے نکالیں، کس طریقے سے اس کو ختم کریں۔ تو یوتھ کا جو رجحان ہے اگر اس طرف جا رہے ہیں تو اس کی مین ریزن یہی ہے کہ جو آج کل کے حالات ہیں، پھر اس حالات میں جو بے روزگاری ہے، پھر اس میں جو غربت ہے، یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے ایک انسان کو نشے کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیتی ہیں۔ دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ سائیکولوجیکل مسئلے اکثر لوگوں کو ہوتے ہیں، وہ اس بات سے اویئر نہیں ہوتے کہ ہمیں کوئی سائیکولوجیکل چیزیں ہو بھی سکتی ہیں، کیونکہ یہاں پر تو آپ کو اگر سائیکولوجی کے یا سائیکاٹرسٹ کے بارے میں بتایا جائے تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہم نہیں جائیں گے یا اس طرح بالکل یہ چیزیں ہوتی ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے یہ، اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنی فیلنگز کسی سے شیئر بھی نہیں کرتے۔ بعض لوگ وہ خاموشی کی طرف، تنہائی کی طرف جاتے ہیں، تو جب وہ تنہائی کی طرف جاتے ہیں تو یہ ایک معمولی عام سی بات ہے کہ پھر وہ انہی اس نشوں کی طرف، ان چیزوں کی طرف بھی جائیں گے۔ باسط اگر ہم دیکھیں، آپ تو پولیٹکس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ہے اور یوتھ پارلیمنٹ میں بھی ہے، تو ابھی ہم ریسنٹ واقعات دیکھیں جو اسپیشلی کہ خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں، جو بنو واقعہ ریسنٹلی ہوا ہے، اس سے پہلے گیلمن وزیر، اس طرح اور بہت سے واقعات ہوئے ہیں جی اسپیشلی۔ تو یہ جو ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ہاں ہو رہا ہے، بالکل تو جی بالکل یہ کیوں کسی ٹھیک ہے۔ اور جگہ پہ کیوں نہیں، کسی اور اس کے ساتھ صرف پشتونوں کے ساتھ ہی کیوں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئر بتا دوں کہ جب ہم اپنا کارڈ دکھاتے ہیں، اپنا ڈومیسائل دکھاتے ہیں، تو ہمیں وہاں کے جو فیس ایکسپریشنز ہوتے ہیں اس سے پتہ چل جاتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ڈسکریمنیشن واضح نظر آ رہی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے اسی لیے کہ یونٹی نہیں ہے۔ اکثر جب ہم بات کرتے ہیں ہم اپنے پشتونوں کی، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ تو پنجابی کے خلاف ہو، آپ تو سندھی کے خلاف ہو۔ آپ یقین مانیں جب بھی پنجاب میں کہیں پر کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے بولنے والے ہم ہوتے ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور میں بار میں نے یہ کہا کہ ہم وہ ہیں جو نفرتوں کے بیچ نہیں بوتے۔ نفرتوں کے بیچ جہاں سے بوئے جا رہے ہیں وہاں پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ تو ہم تو خلاف کسی کے نہیں گئے، نہ پنجابی کے ہیں، نہ سندھی کے ہیں، نہ بلوچی کے ہیں، نہ کشمیریوں کے ہیں، کسی کے بھی نہیں۔ لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں ہمارے رائٹس دو، آپ ہمیں اسی طریقے سے ڈیل کرو جس طرح پنجاب میں آپ لوگوں کو ڈیل کرتے ہو، جس طرح آپ سندھ میں لوگوں کو ڈیل کرتے ہو۔ اگر آپ ان کو مطلب ایک طریقے سے ڈیل کرو گے، ہم کو دوسرے طریقے سے کرو گے، تو یہ ایک لازمی بات ہے، ایک واضح بات ہے کہ نفرت جو ہے وہ نفرت سے ختم نہیں ہوتی۔ نفرت کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے نا، سالوں کا آپ کا نفرت و دشمنیاں ہو، وہ آپ کی ایک سمائل سے ختم ہو سکتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر نفرتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، اور کس طرح بڑھ رہی ہیں؟ ہمارے جو کام کے لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے بولنے والے ہوتے ہیں، ان کو خاموش کر دیا جاتا ہے۔ بہت ہمارے پشتوں نے قربانیاں دی، عثمان لالا کی ہو گئی، اس طرح جو ہے ہم اگر بابڑا کی بات بھی کر لیں، پھر اس طرح گیلمن کی بات ہو گئی، پھر اس کے ساتھ اور بھی طاہر داوڑ ہو گیا، ہمارا ریحان زیب ہو گیا، بلور فیملی سے ہو گئے۔ تو اگر میں گنوں تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ تعداد میں ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ چیزیں صرف پختونوں کے ساتھ کیوں ہو رہی ہے؟ آپ یقین مانیں جب تک آپ یونٹی کریٹ نہیں کریں گے یہی ہوگا۔ ابھی میں نے آپ کو بنو کا وہ واقعہ
सुनाया प्रोटेस्ट का, यहाँ पर जिस बंदे पर आ गई ना, बस उसी बंदे के सर पे, किसी दूसरे को फिक्र नहीं है कि जी साहब मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, किसी को इसका तो ना तो फिक्र है ना इल्म है। जब अपने सर पर आ जाती है फिर कहते हैं, क्यों सारे लोग जो है वो इकट्ठे नहीं होते, क्यों मेरे लिए। तो मसला ये है कि अगर हम एक से बढ़कर एक जुल्म पर खामोश रहेंगे तो लाजिमी बात है कि ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी और हमसे काम के लोग मजीद भी जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये सिलसिला स्टॉप होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को हटाकर कि भाई फलाना जो है वो एमपी में है, फलाना पीटीआई में है, फलाना जो है वो जमीयत में है, इसको हम बुलाकर अगर एक कौम बनेंगे, और सबसे बेस्ट बात यह है कि हम अपनी तारीख से सीखें कि हम क्या थे, हम कौन थे, हमारी हिस्ट्री क्या थी। तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें जो है वो बड़ी डिफरेंट हो सकती है और फिर ये रुकेगा। ऐसा नहीं है कोई आज तक मुझे बता दे कि कोई जुल्म का सिलसिला जो है वो मुसलसल चला रहा हो। मैंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ी है नेल्सन मंडेला की, तो वहाँ की हालात जब मैं सोचता हूँ ना, तो ये तो बड़ी मामूली सी हालात है। उन्होंने लोगों ने बहुत बड़ी सख्तियाँ झेली, जो नेग्रोस थे, जो ब्लैक पीपल थे, बहुत ज़्यादा मुश्किलात उनको आई, लेकिन उन्होंने एक चीज़ की और वो स्ट्रगल उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने स्ट्रगल की, एक कमिटमेंट की थी और उस कमिटमेंट के साथ वो बिल्कुल आखिरी हद तक जो है वो जुड़े रहे। यहाँ पर क्या होता है कि मामला हुआ नहीं और यहाँ से जी ये तो फला से हैं, ये तो फला से हैं, ये तो फला से हैं, ये सारी चीज़ें हमारी एनर्जीज वेस्ट करती हैं। वरना एक दिन जो है वो कौम कड़ी हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको एक बड़ी बेस्ट एग्जांपल दूंगा, फिलिप ऑफ मैसेडोनिया। उन्होंने स्पार्टन्स को पैगाम दिया जब वो कनकर कर रहा था इलाकों को, तो स्पार्टन्स को एक लेटर उसने लिखा जिसमें वो लिखते हैं कि आई ऑर्डर यू टू सबमिट बिफोर मी विदाउट एनी फर्दर डिले, बिफोर इफ आई कम टू योर लैंड आई विल बर्न योर फार्म्स, slay your people and raise your city। अब ये एक लेटर था फिलिप ऑफ मैसेडोनिया की तरफ से। वहां से स्पार्टन्स ने एक बड़ा सिंपल सा एक वर्ड पर उनको रिस्पॉन्स दिया। स्पार्टन्स ने सिर्फ आंसर में लिखा इफ, जस्ट इफ। और फिर तारीख गवाह है कि नाइदर फिलिप ऑफ मैसेडोनिया नॉर हिज सन कभी भी उन्होंने स्पार्टन्स पर अटैक नहीं किया। तो कहने का मकसद ये है कि आपको, जिस तरह मैंने कहा कि इफ आई केम टू योर लैंड, उन्होंने कहा ठीक है, इफ सेकंड ऑप्शन नहीं कर रहे सबमिट, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई आपको कह रहे कि हम आपको जीने नहीं देंगे, ठीक है, मत जीने दो, हमने अपना हक लेना है, हम आपको लटका देंगे, ठीक है लटका दो, लेकिन अपने वसाइल हमने आपसे नहीं है। अपना हक है जो हमारा जिंदगी जीने, जो हमारी जीने का हक है, जो हमारा इज्जत से जीने का हक है। जीते तो सब है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा कि जी इज्जत से, तो जो रिस्पेक्ट है उससे। तो मैं समझता हूँ कि हमें एक यही मेंटेलिटी चाहिए कि इफ ठीक है जो करना है करो, लेकिन या तो आपने हमें एक्सेप्ट करना है, आप हमें एक्सेप्ट करें, अपने सिटीजन एक्सेप्ट करें, आप हमें अपने लोग एक्सेप्ट करें, हमें कोई इशू नहीं है कि हम यहाँ जाए, हम इसी पाकिस्तान के साथ ही रहेंगे, लेकिन एक्सेप्ट तो करें ना, राइट्स तो देना। तो मैं समझता हूँ कि इफ वाली मेंटेलिटी जब तक नहीं रहेगी, जब तक स्पार्टन्स की मेंटेलिटी नहीं रहेगी, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी, कभी बनू में, कभी स्वाबी में, कभी कहीं कहीं क्वेटा में, कहीं बस जहाँ पर। लेकिन अगर एक बार ये कौम यूनाइट हो जाए तो सारे मसले खुद ब खुद हल हो सकते हैं। अच्छा, बासित ये बताएं कि जैसे आपने यूथ पार्लियामेंट में भी इलेक्शन कंटेस्ट किया, तो आप क्या कहते हैं कि फ्यूचर में आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे या नहीं? और ये भी बताएं कि आपका जो रोल मॉडल है, जिसको आपको, जिसने देख के आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, तो वो कौन है, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, हम तो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जिस तरह भी इलेक्शन का हाल हमने देखा, तो मुझे तो नहीं लगता कि हम इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, नो मैटर कितनी भी हमें पोटेंशियल हो, क्योंकि रेट्स काफी बढ़ गए हैं। आपको पता होगा कि रेट्स काफी बढ़ गए ना, तो वो डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस पर। फेवर इंटेंशन यही होगी, इरादा यही होगा, मकसद यही होगा कि पॉलिटिक्स में जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मकसद यही होगा कि अपने कौम को अवेयर करना है, अपने कौम को जो है
جگانا ہے اور کچھ بہتر کرنا ہے اپنے سوسائٹی کے لیے کہ جب ہم اپنی آخری سانسیں گن رہے ہوں اور جب اینڈ آ جائے تو کم از کم ہمیں یہ خود پر فخر ہو کہ کچھ تو کیا ہے، اپنے لوگوں کے لیے کیا ہے، اپنی سوسائٹی کے لیے کیا ہے، کم از کم چپ نہیں رہے بیٹھے. تو ہوپ سو کہ کنڈیشنز اچھے ہو جائے تو پھر دیکھیں گے بھی. جہاں تک آپ نے بات کی رول ماڈل کی، تو میرا فرسٹ ڈے سے میں 2 شخصیتوں کا یہاں پر ذکر کروں گا. ایک بالکل جو میرا رول ماڈل ہے، جس کو میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں اب ان کو ہمیشہ میں نے اپنے ذہن میں رکھا، وہ ہے باچا خان. جب میں باچا خان کی کتاب پڑھ رہا تھا تو قسم کھا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر کچھ ایسی جگہ آئی جہاں میرے آنکھوں سے آنسو آئے. یقین مانیں، میں سوچ رہا تھا کہ یار ایک ایسا بندہ، اتنا کمیٹڈ بندہ، اتنا انہوں نے اسٹرگل کیا، اتنی بڑی اویئرنیس کیسے کر سکتا ہے، اور اسپیشلی ان پشتونوں کے ساتھ. یہاں پر ہم ایک گلخان کے ساتھ 10 منٹ تک بحث نہیں کر سکتے. وہ ہمارا سر کھا جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں یار اب اس کے ساتھ کیا کریں. تو باچا خان جو ہے وہ ہمیشہ میرے لیے رول ماڈل رہیں گے. ہمیشہ میں نے ان کی زندگی سے، ان کی کتاب سے بہت کچھ سیکھا ہے. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، یہ اینڈرائڈ فون جو تھے یہ پہلے تو ہم کو ہمارے والدین جو ہے وہ اجازت نہیں دیتے، جنرلی FSC کے بات ہوتی ملتی تھی ہمیں. تو FSC کے بعد جب ہمیں ملی تو میں باچا خان کی ایک سپیچ بڑی ابھی بھی ہے، وہ جس میں وہ کہتے ہیں چھے تاسو ما سر دا وعدہ کوي چې دا خپل کام به پوهوي. تو میں پہلی بار ان کی وہ سپیچ جب میری نظر سے گزر رہی تھی تو جیسی وہ سپیچ آ گئی، یقین مانے میرے وہ رونگٹے کھڑے ہو گئے. تو بڑا میں ایموشنلی تھا. اور جس طرح جب باچا خان نے کہا چھے تاسو ما سر دا وعدہ کوي چې دا خپل کام به پوهوي، آئی سیڈ بابا وعدہ دا. اور تو وہ جو ایک تھی ایک اندر سے کہ کچھ کرے، وہ تو پہلے سے ہی تھا کہ کچھ چینج لے آئے، وہ تو پہلے سے ہی تھا. لیکن اس دن سے ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. اور یہ ہوتا بھی ہے کہ اکثر لوگ ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں. تو اس دن سے ہم نے کمٹمنٹ کیا ہے کہ چاہے یہ لوگ ہمارے ساتھ کچھ بھی کریں، ٹھیک ہے، سمجھ جائیں گے. ایک وقت آ جائے گا جب پشتونوں کے مائنڈز بھی براڈ ہو جائیں گے، وہ اچھا سوچیں گے، اچھا کریں گے. لیکن اس دن سے میں نے کمٹمنٹ کیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے نان وائلنس کے ساتھ سٹک رہنا ہے، اور ہم نے وہ مقصد آگے لے کر جانی ہے جو مقصد وہاں سے ادھورا رہ گیا تھا. تو ہم اپنی طرف سے یہی کر سکتے ہیں. اور دوسری پرسنالٹی جس کا میں ذکر کروں گا اور میں اکثر موقعوں پر ان کو بہت مس کرتا ہوں، وہ ہمارے فیملی کے ایک بڑے بڑے ہمارے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے احسانات تھے ان پر ہمارے. وہ تھے، اس کا اپنا نام تو کچھ اور تھا لیکن ہم اس کو بھائی جان ماما کے نام سے جو ہے وہ ان کو بلاتے تھے. وہ ہمارا چچا بھی تھا، ہمارا ماموں بھی تھا، سب کچھ تھا. تو جب ان کے ساتھ اکثر ڈسکشنز ہوتی تھی، یہ جو عدم تشدد، محبت، یہ ساری چیزیں ان کی طرف سے ہمیں دی گئی. اکثر ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم ڈسکشنز کرتے تھے. وہ متحدہ ہندوستان کی باتیں ہمیں کرتے تھے کہ کس طرح سے یہاں پر سارے لوگ اکٹھے رہتے تھے. تو وہ ایسی شخصیت تھے جو مجھے بہت عزیز تھے. آج بھی کئی بار مجھے یاد آ جاتے ہیں. جب میں نے الیکشن جیتا تھا اس وقت تو بہت یاد آئے تھے. تو انہوں نے ایک بار مجھے کہا تھا، وہ بڑا نماز کا پابند تھے، وہ بیٹھے تھے مسلح پر، تو مجھے کہا کہ آئی سی اے لیڈر ان، میں تم میں ایک بڑا آدمی دیکھ رہا ہوں. تو تم جب بھی اگر بن گئے نا تو تم بس ایک بات یاد رکھنا کہ اپنی قوم کی خدمت کرنا. اور دوسری بات، اللہ بخشے ان کو، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے کبھی اپنی پارٹی بنائی تو اس کا پہلا صدر میں ہوں گا. تو آج تو وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. لیکن جب بھی میں ان کو یاد کرتا ہوں تو یقین مانے کہ بہت کمی ان کی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ بڑے گریٹ انسان تھے. وداؤٹ اس کے کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ تھا، وہ بڑے ہی اعلیٰ ضرب کے انسان تھے، بڑے کمال کے انسان تھے. تو یہ 2 ایسے ہیں. ان کی ایک یہ اسٹیٹمنٹ کہ آپ کچھ کر سکتے ہو، اور دوسری باچا خان، یہ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے مجھے ان تمام، یہاں تک ابھی تک جو سیاسی سفر ہے اس میں ان 2 چیزوں نے مجھے ہمیشہ انکریج کیا ہوا ہے. باسط باتیں تو ہو گئی بہت ساری، ختم تو نہیں ہوتی ویسے بھی باتیں، اگر ہم کریں بہت زیادہ باتیں ہو سکتی ہے، لیکن اپنا پوڈ کاسٹ جو ہے ہم وائنڈ اپ کریں گے. لیکن آخری کوشچن میں یہی کروں گا کہ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، کہ یوتھ آگے کیا کرے، اپنے فیوچر کے بارے میں ان کو کیا پیغام دیں گے؟
यूथ को बड़ा सिंपल मैसेज दूंगा जो हम तकरीबन हर बंदे को देते हैं, वो यही है कि बेशक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, इनजस्टिस बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी है, सारी चीज़ें हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जो जिसको आप गिन नहीं सकते इतनी है। लेकिन फिर भी ये हमारा वतन है, ये हमारी मिट्टी है, इसका कुछ फ़र्ज़ है हम पर जिसको निभाना है, और वो फ़र्ज़ सही तरीके से निभाना है। अपनी तरफ से सारी एनर्जीज़ को इसी काम में लाना है कि हम क्या कर सकते हैं, इस फ़र्ज़ को निभाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो डिस्करेज नहीं होना, नाउम्मीद नहीं होना और ना हार माननी है, और जीत उन लोगों की मुंतज़िर होती है जो मुसलसल मेहनत करते हैं। वो एक शेर भी है कि ज़िंदगी जहद मुसलसल है, तमाशा तो नहीं, वही जीते हैं जो टकराते हैं तूफानों से। तो ये चीज़ें, ये हमारे लिए तूफान है और इससे टकराना होगा। जब आप इससे टकराएंगे तो आप कुछ बेस्ट अचीव करेंगे। सॉफ्ट ज़िंदगी और कंफर्टेबल ज़िंदगी, ना तो कोई इंसान कंफर्ट में पीक तक जा सकता है, ना कोई कौम। इस तरह सेम जो है वो कौम की भी सिचुएशंस होती है, कौम पर भी अच्छे हालात भी आते हैं, बुरे पर भी आते हैं। बुरे में बेहतरीन लोग वो होते हैं जो सर्वाइवल के तरीके ढूंढें, जो अपने आप को अच्छा करने के तरीके ढूंढें। तो मैं समझता हूँ कि नाउम्मीद नहीं होना, चैलेंजेस हैं तो इस चैलेंजेस को फेस करना चाहिए। भागना कभी भी इसका हल नहीं है कि हम कहें जी बस ठीक है हो रहे हैं होने दें, बल्कि हर चैलेंज के सामने पहाड़ की तरह खड़ा होना, ये हमारी इस वक्त बहादुरी होगी। यही मेरा एक शॉर्ट सा सिंपल सा पैगाम था। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए और हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। प्लेजर, माय प्लेजर।